سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے، اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، اور آپس میں حسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، رب لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، لوگ دنیاوی زندگی پر اس قدر فریضتاً ہیں کہ انہیں اپنی عاقبت سنوارنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی بخوشی برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے قانون شکنی، ملت فروشی، وطن سے غداری کے ارتکاب سے بھی باز نہیں آتے۔ اس ایت میں ان کی اس کم ظرفی اور کم عقلی پر انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ دنیاوی زندگی کے دامن میں جو رنگین کھلونے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر دیا، اور پھر انسان کو جھنجھوڑا اور اس سے دریافت کیا کہ ان کھلونوں میں سے کوئی کھلونا اتنی قیمتی ہے کہ اسے اس کی زندگی کا حاصل قرار دیا جا سکے، اگر نہیں تو پھر دانش مندی یہ ہے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔ فرمایا دنیاوی زندگی عبادت ہے، لہو لعب سے جو بچوں کا کام ہے، زینت و آرائش سے جو عورتوں کا شیوا ہے، تفاخر و تکاثر سے جس میں احمق اور نادان ہی اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتا ہے۔ اے بندہ مومن، تیری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اے بچوں کی طرح لہو لعب میں اسے برباد مت کر، تیری ذات خود بڑی ہی حسین و جمیل ہے، تجھے ان عارضی آرائشوں کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے اپنے آباء و اجداد پر، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا زیب نہیں دیتا، تجھے ہر وقت اپنے اعمال حسنہ میں اضافہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، تاکہ تیرے حسن عمل سے تیری ذات ہی نہیں، تیری بستی ہی نہیں، بلکہ تیرا سارا ملک اور بنی نوع انسان اس سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ دولت کے انبار اور اولاد کی کثرت انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہی معزز و مکرم ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن تقوی کے نور سے جگمگا رہا ہو۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی روشنی ہے پھر اندھیری رات ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے ایسے چراغ روشن کرے جس سے وہ اندھیری رات منور ہو جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث شریف ہے، ارشاد فرمایا رسول پاک نے کہ مسلمانوں کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر غیر ضروری چیز کو نظر انداز کرتا چلا جائے۔ جب انسان اسلام میں داخل ہو جائے تو انسان کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ غیر ضروری چیزوں کو وہ ترجیح نہ دے، اسے وہ نظر انداز کر کے آگے نکل جائے۔ اس کی منزل ان چیزوں میں کھو کر رہ جانے میں نہیں ہے، اس کا جو حقیقی اس کی منزل ہے وہ اپنے رب کے جلوے کو دیکھنا ہے۔ تو رب کے جلوے کو کب دیکھا جا سکتا ہے؟ جب دنیا کی تمام غیر چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے رب کریم کے جلوے کو دیکھنے کی تڑپ بندہ رکھنے والا ہو۔ تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب حقیقی کا دیدار پا جاتا ہے، اس کے لیے محنت لگتی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے اور سر سجدے میں رکھنا پڑتا ہے،
تمام عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز ہے، جس کے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اور حضور نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی رب کا دیدار کرنا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت وہ حالت ہے کہ جب بندہ سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حجاب ہٹا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے، اور اپنے چاہنے والے کو اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور حضور کی غلامی میں جینا، حضور کی غلامی میں موت، اور حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔